बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, लाहौर के मंजूरुल इस्लाम मदरसे के मोहतमिम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो बाबा जी जो हरकतें कर रहे थे और जिस किस्म की वो जो है गलीज़ तरीन हरकतें कर रहे थे, वो तो आपके सामने वाज़ेह है। उसकी तफसीलात जो हैं वो भी मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बता दी हैं। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि उन्होंने अब एक स्टेटमेंट दिया, 10-11 मिनट की उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उसमें उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया है वो मैं आपको वो क्लिप भी सुनवाता हूँ, और आपको मैं फिर जो मदरसे के मुंतज़मीन हैं और मदरसा की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया है, और उस नोटिस में ये है कि इन मुफ्ती साहब को जो है वो फारिग कर दिया गया है मदरसे से, इनको मदरसे से निकाल दिया गया है। ये मोहतमिम की जो जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे थे उनसे ले ली गई हैं, और इनको ये कहा है कि 4 घंटे के अंदर अंदर अपना सामान जो है वो पैक कीजिए, और सामान पैक करके जो है यहाँ से चलते बनिए। एक तो ये भी मैं स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ, दूसरा उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी मैं आपके सामने वाज़ेह रखता हूँ। वो 10 मिनट की उन्होंने स्टेटमेंट दिया। 10 मिनट में वो जो है मद्दा जिल्लु और दाम बरकातु फलाना मौलवी साहब, फलाना मुफ्ती साहब दाम अगरातु मद्दा जिल्लु ही करते रहे हैं। उन्होंने कोई अथेंटिक जवाब नहीं दिया और सर्टिफिकेशन जिससे होनी थी जिस बात से, और उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ अपनाना था और बताना था। चले गलती मान लेते और जो है किसी तरह से कहते कि मुझे सज़ा दी जाए, क्योंकि ये एक ऐसी, ये गलती नहीं है, ये जुर्म है। ये याद रखिएगा, इसको कभी भी कंफ्यूज ना कीजिएगा। जो रेप्ड होता है वो गलती नहीं होती, वो जुर्म होता है, और ये जुर्म पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, और इतना बढ़ता जा रहा है कि इसकी फांसी की सज़ा नहीं है, और जो है इस पर जो है कुछ ऐसा कानून मौजूद नहीं है जो इबरत के लिए बन सके इस किस्म के लोगों के लिए। यहाँ पर मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक तो मैंने आपको ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप खुद भी पढ़ लें। मोटा मोटा इसमें यही लिखा है कि उनको फारिग कर दिया गया मदरसे से, और मदरसे ने ये कहा है कि आप क्योंकि एक वीडियोस जो हैं आपकी नाजेबा आई हैं, आप एक जो है शागिर्द का रेप कर रहे थे, इस वजह से आपसे मदरसे से निकाल दिया। इसके जवाब में मैं आखिर में वो एक क्लिप भी चलवा दूंगा। अब पूरा मैं 10 मिनट का क्लिप उनका नहीं चला सकता, वो भी आप बोर हो जाएंगे सुन के। वो मद्दा जिल्लु ही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो काम की बात की है और जो एक बात उन्होंने की है जिससे उनको ये जवाब दिया जा सकता है, यानी उन्होंने खुद ही अपने आप को एक्सपोज किया। एक तरफ तो मदरसे ने कहा कि आपको हमने निकाल दिया, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जो मदरसे के और लोग थे और जो और मुंतज़मीन थे उनको मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो ये कह रहे थे कि तुम कब्ज़ा कर लोगे इस पूरे मदरसे में, इसके फ़ंड पे कब्ज़ा कर लोगे, यहाँ से पैसा चोरी करके ले जाओगे कहीं, तो इसलिए उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश की है। और साबिर नामी ये जो शागिर्द है, इसकी बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि इसने खुद जब वीडियो बनवाई और वीडियो बनाने के बाद मुझे चाय में कोई नशावर चीज़ पिला दी, और नशावर चीज़ पिलाने के बाद जो है वो मैं नशे की हालत में था, और मैंने फिर इसके साथ जो हरकत की उसमें मुझे कोई होशवास नहीं था, और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरा बदन जो है वो हिल रहा नहीं था। ये साफ झूठ बोल रहे हैं, ये पूरी तरह से जो है एक्टिव थे, पूरी जो इनकी आर्म्स हैं वो हरकत कर रही थी। इन्होंने बाकायदा तौर पर उस वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर आपने वो वीडियो देखी, अगर नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो देख लें, उसमें डिटेल से मैंने वो वीडियो दिखाई और उस पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो उस पर बात की। ये बाकायदा तौर पर हिल रहे थे, और बाकायदा तौर पर जो है वो जो है इंटरेस्ट बेस पर जो है वो हरकतें कर रहे थे, और इससे ज़्यादा ये क्या हिलेंगे। खैर बात यह है साफ सी, और इनसे बिल्कुल सख्त लहजे में और साफ अल्फाज में ये पूछना चाहिए कि आपने एक शख्स के साथ इस किस्म की ज़्यादती क्यों की। इसका जवाब आप हमें दें। आप ये ना आके वजाहती बयान में ये करें कि मद्दा जिल्लु और फलाना जिल्लु तो हम जो है मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये आयशा बाय ना करें, कौम को सीधा जवाब दें, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमेशा से सारी उम्र जो है पिछले 50-60 साल से आपने जो है इस मदरसे में खदमात दी हैं। कई 100 फतवे भी आपने जारी किए गए होंगे, कई 100 लोगों पर कुफर के फतवे भी जो है आपने लगाए होंगे, और कई जो है लोगों पर आपने मुख्तलिफ किस्म के फतवे दिए होंगे। तो एक ज़रा फतवा अपने पर भी दे दें, और इसकी सज़ा भी इस्लाम में जो है वो भी वाज़ेह कर दें। अब आप वो कहेंगे कि वो ज़ईफ़ हदीसें थी और ज़ईफ़ रवायात थी, क्योंकि बात अब खुद पे आ गई है। इसी तरह जो चीज़ें ये जो है मामलात हैं दूसरों के सामने ऐसा रखा जाता है और बताया ये जाता है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और इस्लाम जो है इससे इस्लाम को ख़तरा है, और फलानी चीज़ ये जब खुद पर बात आई तो बात जो है हदीसें, अथेंटिक हदीसें जो होती हैं वो भी ज़ईफ़ हो जाती हैं। उलमा सू के बारे में बात की जाए तो वो ये कह देते हैं कि ये ज़ईफ़ हदीसें, लेकिन जब दूसरा कोई करे और उस पर जो है कुफर के फतवे लगाने में बड़ा ये आगे होते हैं। मुझे यकीन है ये मुफ्ती साहब भी बड़ा पेश होंगे इस सारे इक़दाम में। ये उनका क्लिप आप ज़रा सुन लें कि वो ये क्या कहते हैं, खुद ज़रा आप सुन लें, फिर इस पर बात करते हैं। इस लड़के ने मुझे वीडियो बनाकर मदरसा के मुंतज़मीन और काजी से अफगानी के हवाले कर दिए। आज 2.5 साल के बाद जरूरत पड़ने पर ये नहीं किया।
دراصل اس لڑکے نے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے مجھے 6 مہینے اور چیز پلائی، جس کے بعد میں اپنے ہوش حواس میں نہیں رہا، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس ویڈیو میں میرا جسم حرکت نہیں کر رہا اور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ میں اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوں۔ اگر میں اپنے ہوش حواس میں ہوتا تو کس طرح یہ لڑکا خود سے میرے ساتھ۔ اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ چاہے میں نشہ پلا دیا اور جو نشے کی حالت میں نے یہ کیا، اور جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ باڈی ہل رہی نہیں تھی، سب کچھ ان کا جو ہے وہ حرکت کر رہا تھا۔ بہرحال یہ ان کا موقف اس لیے غلط ہو جاتا ہے کہ جو اگر تو یہ جو ہے یوں حلف دے کے سیٹسفائیڈ کر رہے ہیں تو یہ اپنے مدرسے والوں کو سیٹسفائیڈ کیوں نہ کر سکے، اپنے مدرسے والوں کے سامنے موقف کیوں نہ رکھ سکے، کیوں انہوں نے نکالا، کیوں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی، انہوں نے پورا جو ہے تحریری ان کے رخصت کا یہ جو ایک جو آرٹیکل ہے وہ چھاپا، تو مدرسے والوں کو یہ سیٹسفائیڈ کر لیتے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ خود جھوٹے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس صابر نامی لڑکے کی، چونکہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ وہ ایک افغانی مفتی صاحب تھے، وہ مجھ سے خفا تھے یا ناراض تھے یا کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، انہوں نے کہا قبضہ کا معاملہ تھا، سارا پیسے کا کھیل تھا، کیونکہ اپنے منہ سے یہ بتا رہے ہیں، ہم نہیں کوٹ کر رہے ہیں، انہی کی چیزیں کوٹ کر رہے ہیں کہ سارا پیسے کا کھیل تھا، پیسے پہ قبضہ نہ ہو جائے، مدرسے پہ قبضہ نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے جو ہے انہوں نے میرے خلاف سازش کی اور میں نے یہ اقدام کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک چیز یہ آپ سمجھ لیں کہ جو وکٹم ہوتا ہے نا ہمیشہ وہ کمزور ہوتا ہے، اور وکٹم جو ریپ وکٹم ہوتا ہے خاص طور پر وہ جو ہے بعض اوقات جو ہے لڑکے کی بات کی جائے تو وہ انڈر ایج جو ہے وہ اتھینٹک وکٹم ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے وہ بھی جو ہے ایک اس پہ اس کی ویڈیوز پہ اس کی معاملات میں سازشی عناصر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ایک تو ہے کہ چھوٹا اگر کوئی لڑکا ہو تو پھر تو کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید اس کو ٹارچر کیا گیا ہوگا یا اس کو جو ہے ایسا ہیریس کیا گیا ہوگا کہ وہ اپنے لیے کوئی تحفظ نہ کر سکا ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکا داڑھی مونچھ والا ہے، یعنی تقریباً 23-24 سال اس کی عمر ہے، مجھ سے بھی یہ 3-4 سال بڑا ہے، تو یہ اس میں اتنی سیلف جو ہے وہ جو سیلف ڈیفنس نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی سوچ نہ آئی، اس کو یوں کیا خیال آیا کہ یہ جان بوجھ کر جو ہے ان کو ورغلا رہا ہے اور ان کے ساتھ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ مان رہے ہیں، اور اس نے ویڈیو بنوائی۔ یہ نوبت کیوں آئی کہ ویڈیو پبلک کرنا پڑی؟ یہ ہاتھ سے روک سکتا تھا، یہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ چلے ریپ تو ہے، پھر بھی یہ وکٹم ہے، پھر بھی اس کو انصاف ملنا چاہیے، پھر بھی ان جو مفتی ہے وہ عزیز الرحمان، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے اور اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ لیکن اس ساری سچویشن میں جو معاملات ہیں وہ کہیں نہ کہیں کڑیاں جڑ رہی ہیں کہ یہ معاملات ہیں پیسے کا، یہ معاملات ہے مدرسے پہ قبضے کا، یہ معاملات ہے مدرسے کے فنڈ کھانے کا، اندرونی جو معاملات ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ اگر تو اس طرح کی صورتحال ہوتی نا کہ اگر وہ 110% وکٹم ہوتا تو پھر یہ سچویشن تھوڑی سی مختلف نظر آتی، وہ اس کی جگہ صابر کی جگہ کوئی لڑکا جو ہے وہ چھوٹا نظر آتا، کوئی معصوم پھول نظر آتا۔ یہاں پر ایک چیز آخر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اب یہ بھی پوائنٹ اٹھایا جا سکتا ہے کہ اگر تو اس نے سازش کی تو پھر ان کا کیا قصور؟ دیکھیں جو آدمی اس قسم کی حرکت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے نا ہمیشہ، تو وہ موقع کا انتظار کرتا ہے، اس کو موقع نہیں مل رہا ہوتا ریپ کا، کیونکہ یہ کاؤنسلنگ ہے نا، یہ آپ کے دماغ میں ایک چیز بلٹ ہو چکی ہے، آپ کے دماغ پر ایک چیز جو ہے سوار ہو چکی ہے، یہ کسی صورت بھی جب تک آپ کو عبرت کا نشان نہ بنایا جائے یا آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیں، آپ خود سے سدھر نہ جائیں، تب تک یہ چیز نہیں جاتی۔ یہ آپ کی کاؤنسلنگ ہو گئی کہ اب آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ جو انسان میں یہ سوچیں ہوتی ہیں نا ان کو موقع نہیں ملتا، ان کو ریپ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب بھی اس قسم کے آدمی کو ریپ کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ 100% ریپ کرنے کے لیے جائے گا، تیار ہو جائے گا۔ اس لیے اس وجہ سے اس شخص کو بے شک اس کے ساتھ اگر سازش ہوئی ہے تو اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ جو دیگر معاملات ہیں آج باہر کی دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ اسلام پر انگلیاں اٹھا رہی ہے، ہمیں تو نہیں برداشت کہ ان جیسے لوگوں کی خاطر ہم جو ہے اسلام پر انگلیاں برداشت کریں۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، اس معاملے کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور آپ ان کے لیے ایک سوچ، ان کو ایک جو ہے مینٹلی لیول پر جو ہے ان کو احساس دلائیں کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ جو ہے کلیریفیکیشن ویڈیو میں آ کر یہ نہ کہیں کہ فلانا مت ذلو اور کون کیا ہے اور کون کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تاریخ بتا دی 10 منٹ کی ویڈیو میں کہ میں مدرسے میں تب آیا، میں نے یہ کیا، میں شیخ الحدیث بھی ہوں اور فلانا بھی ہوں، اور آپ یہ بھی آخر میں کہہ دیں کہ آپ ایک ریپسٹ بھی ہیں، آپ نے ایک ریپ کیا ہے ویڈیو میں۔ تو یہ خیر وہ کہنا بھول گئے ہیں، لیکن 500 چیزیں انہوں نے اپنی گنوا دی ہیں۔ جو اصلیت ہے اور حقیقت جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے عیاں ہو چکی ہے،
وہ نام لینے سے کترائے ہیں اور اس کی کوئی انہوں نے کلیریفیکیشن نہیں دی. میں نے جو آپ کو ویڈیو کا کلپ دکھایا ہے شارٹ سا, یہ صرف انہوں نے کلیریفیکیشن دیا کہ مجھے چائے میں کچھ ڈال دیا تھا اور میں نشے میں تھا. تو بس یہ کوئی کلیریفیکیشن ہوتی ہے اور اس طرح آ کے بات کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے اب معاملہ بڑا اٹھ چکا ہے اور اس سے بدنامی ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہے. اور پچھلی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ, ایک شخص نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ راضی تھا, یہ لڑکا یعنی راضی تھا اس کام کے لیے. یعنی اب اس شخص کی سوچ پر کیا کریں, لعنت ہی بھیج سکتے ہیں آپ اس شخص کی سوچ پر, اور 1,00,000 بار لعنت بھیجنی چاہیے کہ آپ کی یہ سوچ ہے کہ اگر کوئی جو ہے مفتی جو ہے کسی شخص کے لیے ریپ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے, اگر اس کے پاس کوئی جاتا ہے کہتا ہے کہ جی آپ میرے ساتھ زیادتی کریں یا جنسی زیادتی کریں, ایمرجنسی استحال کریں, تو آپ وہ راضی ہو جائیں گے. ان کو راضی ہو جانا چاہیے, ان کو اس قسم کے اقدام کرنے چاہیے اور ان کی قبر میں ہوں ٹانگیں, مرنے کے وہ قریب ہوں. اس عمر میں لوگ آخرت سنبھالتے ہیں, جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں, لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو موت یقینی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں, ان کو خدا کا خوف زیادہ ہوتا ہے کہ میری ٹانگیں قبر میں. لیکن یہاں پر تو صورتحال بالکل مختلف ہے. یہاں پر تو قبر ٹانگیں میں ہے, لیکن جو ہے شیطان ایسا کان پکڑ کے سر پہ سوار ہے کہ جو ہے معصوم شاگردوں کو بھی جو ہے وہ رگڑا لگا دو اور کسی چیز کا احساس نہ کرو اور بعد میں پھر وہ عجیب سی ڈیٹ سی حرکت کرو. تو اینی وے ان سے ایک ہی سوال ہونا چاہیے, وائی آر یو ریپ آ ینگ بوائے, کہ آپ نے ایک شخص کا, ایک نوجوان کا ریپ کیوں کیا. اس سے زیادہ کا سخت کم الفاظ جو ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے اور اس سے زیادہ نرمی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی. ان سے صاف صاف یہ 1 لائن کا سوال کریں. جہاں پر ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں آپ, جہاں پر یہ آ کر کلیریفیکیشن دے رہے ہیں, اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو جسٹیفائی نہیں کر پا, یا اپنے اس اقدام کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہے, تو آپ ان سے یہی سوال کریں اور انہی الفاظ میں سوال کریں. مجھے اجازت دیں, چینل پر اگر نئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح مکمل ایمانداری کے ساتھ ایکسکلوسیو ڈیٹیل اور ریسرچ بیس کنٹینٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اللہ حافظ.